جو اللہ پر توکل کرتا ہے رب قدیر اسے مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ حضرات محترم یوں آپ نے سنا ہوگا بارہا، لیکن جتنی بار اس کو بیان کیا جائے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا نمرود کی لگائی ہوئی آگ کے اندر جب حضرت ابراہیم کو بھیجا جا رہا تھا تو جبریل نے سدرہ چھوڑ کے حضرت ابراہیم سے کہا تھا اے ابراہیم بتاؤ اگر تمہاری کوئی آرزو ہو، اگر تم کہو تو آسمان سے بارش کے فرشتے کو بھیج دیتا ہوں جو اس آگ کو بجھا دے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ اس کے بعد بھی حضرت جبریل نے کہا تھا اے جبریل آگ کے اندر جا رہے ہو رب سے کہہ دو کہ اس آگ کو بجھا دے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے جبریل اگر اس رب کی مرضی ہے کہ ابراہیم آگ میں چل جائے تو میں اس پر راضی ہوں، اگر وہ چاہے گا تو مجھے اس آگ کے اندر بھی محفوظ کر دے گا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے 40 دن تک حضرت ابراہیم آگ میں رہے تھے، ایک بال بھی دیکھا نہ کر پائی تھی وہ آگ جس آگ کو نمرود نے جلایا تھا۔ تو توکل اسے کہتے ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرات محترم جو رب کی مرضی ہے وہ رب جانتا ہے تو نہیں جانتا، اس کی مرضی میں کتنی حکمتیں ہیں وہ جانتا ہے تو نہیں جانتا۔ حضرات محترم لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارا توکل اللہ پر سے ہٹ گیا ہے، ہمارا توکل دنیا داروں پہ ہے، ہمارا توکل ایم ایل ایز اور ایم پیز پر ہے، ہمارا توکل رب العالمین پر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو جو رب پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رب پر توکل کریے، اللہ پر بھروسہ کریے، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرات محترم لیکن آج وجہ کیا ہے؟ توکل اس لیے نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے، آج زبانوں پر شکوے ہیں کہ فلاں کا تو اللہ نے اتنا دے دیا، فلاں کو اللہ نے اتنا دے دیا، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم پیسے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، بس معاملہ یہی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم پیسے میں کبھی بھی دیکھیے تو اوپر والے کو مت دیکھیے، نیچے والے کو دیکھیے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ تمہارے اور میرے پاس تو 2 وقت کا کھانا ہے، ارے ان سے پوچھئے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، ان سے پوچھئے زندگی کی امپورٹنس کیا ہے۔ حضرات محترم ان سے پوچھئے زندگی کی امپورٹنس کہ جن کے پاس زندگی گزارنے کے سامان نہیں ہے۔ تو اور میں کتنے خوش نصیب ہیں، ایک ہٹا کٹا جسم تیرے اور میرے پاس ہے، یہ آنکھیں بے حیائی کے منظر دیکھتی ہیں لیکن رب روشنی نہیں چھینتا، یہ ہاتھ گناہوں کے طرف بڑھتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں کاٹتا اللہ تعالیٰ، یہ پیر گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں لیکن لنگڑا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، یہ زبان غیبت کرتی ہے لیکن حضرات محترم گونگا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، یہ دل بدگمانی کرتا ہے، دوسرے کے بارے میں غلط سوچتا ہے لیکن اس دل کو اندھا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ کتنی نعمتیں ہیں رب کی تجھ پر اور پوری کائنات پر۔ حضرات محترم جو رب جانتا ہے وہ بندہ نہیں جانتا، اسی لیے وہ رب العالمین ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل کریے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ حضرات محترم حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ کرنے والا وہی رب العالمین ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم جو شکوے کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پیسے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو مسئلہ وہیں پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم پیسے میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھ، نیچے والے کو دیکھ، اور علم میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ، نیچے والے کو مت دیکھ۔ یہ سوچتے ہیں آپ میں تو 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں یار، یہ تو 1 وقت کی بھی نہیں پڑھ رہا، یہ تو خالی جمعے میں آتا ہے، بس یہی مسئلے پیدا ہوتا تھے۔ یہ دیکھو میں 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں تو اگلا کوئی تہجد بھی پڑھ رہا ہوگا، کوئی اشراق بھی پڑھ رہا ہوگا، کوئی ذکر اللہ بھی کر رہا ہوگا۔ حضرات محترم رب پر بھروسہ کریے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم ہم سوچتے ہیں اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بات آپ کے پلے پڑ جائے گی۔ ایک باپ ہے، باپ اور اس کا 1 سال کا کوئی بیٹا ہے اور کڑاکے کی سردی اسے لگی ہے لیکن وہ رو رہا ہے اور رونے میں وہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، ٹھنڈے کی ضد کر رہا ہے۔
لیکن کیا اس کا باپ اس 1 یا 2 سال کے بچے کو ٹھنڈی کے عالم میں وہ آئس کریم دے گا؟ ذرا زور سے بولیے، زور سے بولیے، آپ دیں گے 2 یا 3 سال کے بچے کو جس کو کڑاکے کی سردی ہو، بخار ہو، اور وہ آئس کریم کی ضد کرتا ہو، دیں گے آپ؟ آپ کے پاس میں ایک دوست بھی بیٹھا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے یار بچہ اتنی ضد کر رہا ہے، کیوں نہیں دے رہا اس کو آئس کریم؟ باپ کہے گا میاں جو میں جانتا ہوں اپنے بیٹے کے بارے میں وہ تم نہیں جانتے، جو میں محبت کرتا ہوں میرے بیٹے سے وہ تم نہیں کر سکتے، جو اس کی ایکٹیویٹیز کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بلا تشبیہ و تمثیل وہ رب جانتا ہے تجھے بیٹا کیوں نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے ایسا بیٹا پیدا ہو جاتا جو تھک کے مار کے تجھے باہر نکال دیتا۔ تجھے دولت کیوں نہیں دی؟ ہو سکتا ہے اگر تجھے دولت مل جاتی تو ایمان سے پھر جاتا۔ تجھے وقار کیوں نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے اگر تجھے عزت دے دی جاتی تو آپے سے باہر ہو جاتا، پھٹ جاتا اور اپنے آپ میں نہ رہتا۔ حضرات محترم وہ رب جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ حضرات محترم اس لیے ہر قدم پر، ہر مومنٹ پر، ہر لمحے پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس پر توکل کیجئے جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔